بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سے سعید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ حسب سابق پہلے بات کرتے ہیں اپنی 2 اگست کی فورکاسٹ سے متعلق۔ آپ سے واضح کہا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مارکیٹ پر اثر انداز تو ہوگا، مگر کتنا اثر انداز ہوگا یہ فیصلے پر منحصر ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ امید تو یہی تھی کہ درمیانہ سا فیصلہ آئے گا، اور ماہرین اس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر سے کورٹ میں اس حوالے سے ڈیسیژن چلا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ میں پھر کیس چلے گا، اس کے بعد جا کے دیکھا جائے گا کہ اس غلط بیانی کے اوپر نواز شریف کی طرح کیا خان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹ خبریں آتی رہیں گی، لیکن اب لگتا نہیں کہ ان خبروں کا کوئی خاص اثر ہماری مارکیٹ پر پڑے گا۔ بہرحال آپ سے واضح کہا تھا کہ اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو 39,700 سے 39,300 کے درمیان میں سپورٹ ایریا کنسیڈر ہوگا، اور یہ کہ 39,300 ایز پر کلوزنگ بیسس بہت امپورٹنٹ سپورٹ لیول کنسیڈر ہوگا۔ ساتھ میں آپ سے کہا تھا کہ ہمارا فوکس انڈیکس ابھی بھی 40,000 اور 40,100 ہی رہے گا۔ 40,000 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا، اور 40,100 کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ پر مارکیٹ سیف زون میں کنسیڈر کی جائے گی۔ اسی طرح اوپر بھی 40,800 ہی ہمارا ریزسٹنس لیول کنسیڈر ہوگا۔ مارکیٹ نے صبح گر کر 39,762 کا لو بنایا، اس کے بعد بڑھ کر 40,458 کا ہائی بنانے کے بعد کلوز 40,247 پر ہوئی۔ اب آگے کیا لگتا ہے اس پر بات 3 اگست کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں۔ اب اگر 3 اگست کی بات کریں تو بھائی مسئلہ یہ کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کہ پچھلے 8 سال سے چلنے والا کیس اتنا طویل عرصے کیوں چلتا رہا، پھر فیصلہ اس کا محفوظ کیا تو وہ محفوظ کیوں کیا، اس وقت سنا کیوں نہیں دیا گیا، اور اگر اس وقت نہیں سنایا تھا تو اب کیوں سنایا۔ مطلب کوئی بھی کسی بھی چیز کی کوئی ایسی اسٹرانگ ریزن سامنے نہیں آتی جس پہ کوئی مطلب آرگومنٹ کیا جا سکے یا ان سے باز پرس کی جا سکے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اور لگتا ہے یہاں یہ سب اسی انداز میں ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے سپریم کورٹ میں چلتا ہے کہ نہیں، اور چلتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ غلط بیانی پر نواز شریف کی طرح کیا عمران خان کو بھی نااہل قرار دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اب یہ مسئلہ ایک آدھ دن یا ہفتوں میں حل ہونے والا نہیں ہے، اب لگتا ہے یہ مسئلہ لمبے عرصے تک چلتا رہے گا، اور اب اس کے اثرات مجھے پرسنلی لگ نہیں رہا کہ مارکیٹ کوئی خاص اس کے اثرات لیا کرے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہم نظر رکھیں گے، جہاں سمجھ میں آیا تو وہاں اس حوالے سے ڈیسیجن لیں گے، لیکن بہرحال اب تک کی جو مارکیٹ کی ٹریڈنگ ہوئی ہے 1-2 دن میں اس نیوز کے بعد، اور جو اس سے پہلے ٹریڈنگ ہو رہی تھی اس میں 2-4 چیزیں فوکس تھیں، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، وہ اسی طرح ہے۔ مثلا یہ کہ ایک دفعہ پھر 39,700 کے سپورٹ لیول کو مارکیٹ نے آنر کیا، اور دوسرا ہمارا فوکس انڈیکس 40,000 40,100 اسٹل برقرار ہے، اور 40,800 کے 40,800 جو ہے وہ ہمارا ریزسٹنس لیول بھی اسٹل برقرار ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو مارکیٹ نے 39,700 کو سپورٹ بنانے کے بعد جب 40,100 سے اوپر ٹریڈ شروع کیا تو پھر مارکیٹ نے 40,100 کو بریک نہیں کیا اور 40,800 سے اوپر نہیں گئی، تو ہمارے فوکس انڈیکس اور ہمارے ریزسٹنس لیول کے اندر ہی ٹریڈ کرتی رہی۔ ابھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہم پچھلے کوئی 5 دنوں سے مسلسل اپنے انہی لیولز پر فوکس رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی سیف ٹریڈ کے لیے ہم 40,000 40,100 پر اور 40,800 پر فوکس رکھیں گے۔ 40,000 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا، 40,100 کے اوپر مارکیٹ سیف زون میں کنسیڈر کی جائے گی۔ اسی طرح ریزسٹنس لیول 40,800 برقرار رہے گا، اور کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے بات واٹس ایپ پر ہو جائے گی۔ بہرحال آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔